بیٹھ جاؤ. 16 سے 19 کم ہے. جی حضور یہ 16 to 19 کا گروپ. کتنے ہیں ٹوٹل؟ ہمارے ریکارڈ میں حضور یہاں موجود 200 ہیں اور یہاں اس وقت 150 ہیں حضور. کل کتنے تھے؟ کل 250 تھے. اچھا. 19 پلس میں تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس. کیوں تم لوگ بڑے نہیں ہو رہے؟ جاذب احمد صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورۃ جمعہ آیات 1 تا 5. مشہود احمد ترجمہ. Assalamu alaikum, Pyara Hazur. The portion of the Holy Quran just recited before you is from Surah Al-Jummah, chapter 62, verses 1 to 5. The English translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs, and purifies them, and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom He pleases, and Allah is the master of immense grace. جہاں زیب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جابر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه. ترجمہ حدیث نبوی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ غزوہ سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم لوگوں کا لوٹنا اچھائی کی طرف ہے ایک چھوٹی جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. انہوں نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا اپنی خواہشات سے مجاہدہ کرنا. جزاک. اچھا عاشر مبشر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کی جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے. اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یدع الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا. سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہے وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کرے اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دے اور درد مندوں کے ہمدرد بنے. گورنمنٹ انگریزی اور جہاد روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 15. جزاک اللہ. اور کھڑکی کھول دو تھوڑی سی ہوا آئے. کھول دیں، ڈرتے ہوئے کھول رہے ہیں. 10. اچھا یہاں ہیٹنگ تو نہیں ہے؟ ہیٹنگ آن ہوئی ہے؟ لوگوں کی اپنی گرمی بڑی ہے. اچھا نظم پڑھنی ہے اب. احسان محمد احسان. منظوم کلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر
کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہو آنسو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہو آنسو. تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو. تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. Now I will recite a summary in English of the poem recited before you. O young men of the Jamaat, I have something to tell you, but the condition is that my message should not go to waste. I would like to impart some advices to you so that there is no blame on me later on. When we pass away, the entire burden will be on your shoulder, so avoid laziness and don't long for comfort always. Service to religion itself is a grace of Allah. Never ask for any reward in exchange. There should be feelings in the heart and tears in the eyes. There should be an essence of Islam rather than its name only within you. Jazakallah. پورا پڑھا تھا جی جتنے اشعار تھے اس کا سے پڑھ لیا. جی اچھا مجھے تو لگتا ہے آدھی چھان مار کے چلا گیا. تیزی سے. اچھا بڑا تیز ہے. آؤ مضمون سعد احمد قدیر. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مضمون کا عنوان ہے جہاد کی حقیقت. لفظ جہاد جہادہ سے نکلا ہے اور جہادہ کے معنی ہیں مشقت برداشت کرنا، اور جہاد کے لغوی معنی ہیں کسی کام کے کرنے میں پوری طرح کوشش کرنا اور کسی قسم کی کمی نہ کرنا. قرآن اور حدیث سے جہاد کی 4 بڑی اقسام ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1
نفس اور شیطان کی خلاف جہاد، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ نمبر 2، جہاد بالقرآن یعنی دعوت و تبلیغ۔ اس جہاد سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کی جائے، نیز توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کی جائے اور قرآنی تعلیم کی نشر و اشاعت کی جائے۔ فرمایا فلا توطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ ترجمہ، پس تو کافروں کی بات نہ مان اور اس یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے جہاد کر۔ نمبر 3، جہاد بالمال۔ اللہ تعالیٰ راہ میں دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس جہاد کا حکم ان الفاظ میں آیا ہے، فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ترجمہ، اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کی چوتھی قسم دفاعی جنگ یا جہاد بالسیف ہے، یعنی جب دشمن دینی اقدار کو ختم کرنے اور دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دین پر حملہ آور ہو تو اس وقت دفاعی جنگ کرنے کو جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اصغر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف ان کے اتنا کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے بغیر کسی جائز وجہ کے نکالا گیا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے جہاد کے التوا کا اعلان اپنی طرف سے ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح موعود امام مہدی کے زمانے میں مذہبی جنگوں کا التوا ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد کا مفہوم جو آج کل کے علماء نے عام کیا ہے کہ جہاد کا مطلب خونی لڑائیاں اور جنگ و قتال ہے، اس سے کئی بڑھ کر ہے اور وقت کے بدلنے پر جہاد کا طریقہ بھی بدلتا آیا ہے۔ اس کے بارے میں خاکسار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے اپنی گزارشات کا اختتام کرے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فرض بھی کر لیں کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے، تاہم اس زمانے میں وہ حکم قائم نہیں رہا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہو جائے گا تو سیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں پکڑے گا، بلکہ اس کی دعا اس کا حربہ ہوگا۔ نیز فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو، کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ مگر یہ ایک دن کا کام نہیں، ترقی کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ جزاک اللہ۔ جی سلمان احمد۔ Assalamu alaikum, pyare Huzur. السلام۔ This is the summary of the essay which has just been delivered to you. The word jihad has been derived from the Arabic root, which means to strive and to undertake hardship to fulfill a task. In the Holy Quran, there are 4 types of jihad. Firstly, jihad against one's soul and Satan. God Almighty states,
And as for those who strive to meet us, we will surely guide them in our ways. Secondly, jihad by the Holy Quran. This means, alongside one's own reformation, one should do the reformation of others by preaching the two teachings of the Holy Quran. Regarding this, God Almighty states, "So obey not the disbelievers and strive against them by means of the Quran with the mighty striving." Thirdly, jihad with wealth. This means spending in the cause of propagation of faith. Lastly, jihad by sword, as in defensive wars. In the Holy Quran it says, permission to fight is only granted to those who have been wronged. In the prophecies about the coming of the Messiah, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, stated that when the Messiah comes, he will put an end to all religious wars. In one of the couplets of the promised Messiah, he states that, "O friends, leave the thought of wars, as war and fighting is prohibited in faith." The promised Messiah has also mentioned that if you come towards me, I will teach you such a way that your spiritual status will be brighter than all others. The help of Allah descends on such person who keeps away from all bad deeds, and angels come for his support. But this is not a job of a day or two. Jazakallah. چلو بس ختم ہو گیا. چلو اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا تو کیوں قاصد کیا کہتے ہو؟ مائکرو فون لے لو. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج سر پہ ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سورج غروب ہو رہا اور سورج سر پہ ہو اور جب اور سورج نکل رہا ہو تیسری سورج بھی ہے. جی جی یہی چیزیں نماز پر جو ایک تو سر نے فرمایا کہ یہ 3 وقت ہیں ان میں نمازیں نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. ابھی جب تک سورج نکل نہیں آتا، ایک نکل رہا ہے جب تک اس کا جلوہ ظاہر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور ڈوب رہا ہوا یہ وقت ممنوع ہے. ڈوبنے اور نکلنے کے وقت جب تک پورا آنے آ جائے اور سایہ بالکل سینٹر میں ہو تو اس جو مختلف وقت ہیں نا نمازوں کے ان کے ساتھ حکمت ہے. اور یہ جو ڈوبنے اور نکلنے والے وقت ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آنسر فرمایا کہ یہ وقت ایسے ہیں کہ ان میں نمازیں نہیں پڑھنی، ممنوع ہے. پھر یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تم نفل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اگر نمازیں تم نے جمع کر لی ہیں، چاہے زور کے ساتھ نماز جمع کر لی ہے اور عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو تم نفل نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر زور کی نماز علیحدہ پڑھی ہے اور عصر کی نماز علیحدہ پڑھی ہے تو اسی وقت میں تم نفل پڑھ سکتے ہو. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے. ایک سورج ظاہر ہونا تو ڈوبتے ہوئے کے لیے بھی نہیں ہے اور نکلتے ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ کے جلوے پورے جوبن دکھا رہے ہوں. ایک نصف النہار میں بھی ایک جوبن ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی ایک خوف کی حالت ہوتی ہے، اس لیے نماز کا وقت نہیں ہے اس میں. ٹھیک. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا ہم خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب تو اچھا تم خواب نہ یاد رکھا کرو. یہ ہر انسان کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ خواب آتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں شخص جو خواب نہ آ رہے ہوں. جو دن میں تمہارے سے واقعات ہو جاتے ہیں نا، ہر انسان کو کہتے ہیں کہ ہر رات میں 4-5 خواب ضرور آتے ہیں. تمہیں کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ نہیں یاد رہتے. جو دن میں تمہارے ہو جاتا ہے تمہارے برین کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے، وہ پھر بعض باتیں آتی رہتی ہیں سامنے. ایک تو اس طرح کے خواب ہیں. ایک وہ خواب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ تم نے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کچھ نتیجہ مانگا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس باتوں کا نہیں جو تمہارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں بلکہ ایک علیحدہ نظارہ کر کے دکھا دیتا ہے تمہیں
تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کس طرح تمہاری رہنمائی ہونی ہے, کس طرح گائیڈنس ملنی ہے, یا تم جو چاہتے ہو اس کا جواب تمہیں ملا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے, اور انسان کا دماغ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو ہر انسان کو خواب آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ خاص لوگوں کو آتے ہیں, ہر انسان کو آتے ہیں. کچھ لوگوں کو صبح اٹھ کے یاد رہ جاتے ہیں, کچھ کو نہیں یاد رہتے. بچوں کو بھی خواب آتے ہیں. جب دیکھو چھوٹا بچہ 6 مہینے کا 4 مہینے کا بھی ہو, تم دیکھو گے کہ بعض دفعہ بچہ سوئے سوئے مسکرا رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی اچھی چیز, کوئی ہنسنے والی چیز خواب میں آتی ہے, جس کو دیکھ کے وہ مسکرا جاتا ہے. اب 6 مہینے کے بچے کو کیا پتہ کہ کیا ہے, لیکن اس کو دیکھو تم سویا وہ مسکراتا ہے. کبھی ایک دم رونے بھی لگ جاتا ہے, ڈر کے خوف سے اٹھ جاتا ہے. تو یہ فطرت ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ نے بنائی, اس کو خواب آتے ہیں. اور اسی لیے ایک سچے خواب بعض دفعہ برے لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ خواب سے تم لوگوں کو پتہ لگے کہ نبیوں کو جو خوابیں آتی ہیں یا الہام ہوتے ہیں یا کشف ہوتے ہیں, ان کا ایک ہلکا سا نظارہ پتہ لگ جائے, ہر ایک کو تجربہ ہو جائے, ایکسپیرینس ہر ایک کو ہو جائے کہ نبی جو باتیں کہتے ہیں, وہ نیک لوگ جو باتیں کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے. ہاں جی, پیچھے دے دو. السلام علیکم حضور, میرا سوال شیعہ اسلام کے بارے میں ہے کہ شیعہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو فضیلت ہے سب صحابہ پہ, اور وہ بعض ایسے بھی ہیں, بعض جو کہتے ہیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جو وہی نازل کرنی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت علی پہ نازل کرنی تھی, غلطی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئی. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں تو حضور وہ اس دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ترمذی کی پیش کرتے ہیں جو ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو ہم اس دلیل کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ مولا کا کیا مطلب ہے کہ صرف مالک؟ مولا کے تو کئی معنی ہیں, ساتھی اور دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں. اور جو اس کا اس لیے جواب دینے کیا بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں. صرف ایک حدیث تو نہیں علیہ وسلم کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے. قرآن کریم نے کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم تو علیہ وسلم کوئی نبی کا ہے نا. یہ تو نہیں کہا کہ غلطی سے جبرائیل تمہارے پہ آ گیا تھا, اب میں مجبور ہو گیا ہوں, اس غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں, اس لیے وہی تمہیں دیتا رہوں گا. تو ایک بات کو لے کے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر قرآن شریف سے بھی بعض دفعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں ان کو لیے مدد کرو, ان کے نذرانے دو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو میرے جو قریبی ہیں ان کو نذرانے دیا کرو. ان کی اپنی باتوں میں ہی کنٹرڈکشن ہے بہت ساری ہیں. تو صرف ایک حدیث کو لے کر تمہاری دوسری 100 حدیثیں ایسی ہیں جو علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں, ان کو بتا دیا کرو. کہنا ایک تو یہ ہے, تو باقی جو علیہ وسلم پہ حدیثیں اتری, قرآن کریم اترا, سورہ محمد ہے پوری, اس میں بھی ہے وہیں آیا علیہ وسلم کو بتایا. پھر وہ جب سورہ جمعہ کی جو آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, تو میرا خیال یہی تلاوت بھی کی تھی انہوں نے شاید. تو اس میں بھی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ کون لوگ ہوں گے وہ جو بعد میں آئیں گے اور صحابہ سے نہیں ملے, کہ حضرت علی کو بڑی عمر مل جائے گی, صحابہ اس وقت فوت ہو جائیں گے, اور حضرت علی کی نسل میں سے یہ لوگ ہوں گے یا حضرت علی ہوں گے, بلکہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس لیے فوقیت کہاں سے ہوگی؟ نبوت وہ جو وہ نبوت بعد میں ملنی تھی وہ بھی حضرت علی کو نہیں ملنے کا وسلم نے فرمایا. وہ مولا کو لے کے بیٹھے ہوئے. جزاک اللہ. ادھر سے کوئی نہیں ہے؟ Assalamu alaikum, Hazur. Hazur, I was reading an article about the Lahori group, that they read and recite the bed or pledge
they say they read it without having a Khalifa. So is that true, or how will you respond to that? I don't know whether they are using the same bath form, and they when they are doing the bath, they read all the 10 conditions of the bath. Because it's not mentioned there in the bath form or in the 10 conditions of bath that they will follow the Khalifa anyway. But they believe that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam was from Allah, right? If he was from Allah, then his claim is that he is a prophet, but subordinate prophet. He has not brought any new Sharia or any new law, but he is following the same Sharia and same law of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He is following the same holy book, the Holy Quran. So in this way, he says that because it was a prophecy of the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam that in the latter days a person will appear who will revive the distorted teaching of Islam, which will revive the Islamic teachings and make all the corrections, all innovations which have been entered into the teaching of Islam will be, he will rectify them, right? So you follow them, you follow him. So accordingly, we believe that the person, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu is that person, right? So, and he himself claims that he was a prophet. Even his book Ek Galti Ka Izala categorically says in that book he has written categorically that he is a prophet. That then his book Al-Wasiyat, when he mentions when he has written about Bhishti Maqbara and the Nizam of Wasiyat, the system of Wasiyat, he also mentioned there the system of Khilafat. It means Lahoris are not believing in these two books at least. Ek Galti Ka Izala and Al-Wasiyat. Had they been believing in this book, Ek Galti Ka Izala, Al-Wasiyat, they don't have any way to escape, right? السلام علیکم حضور. میرا سوال ایکسٹریمزم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. کیا ایکسٹریمزم کے ساتھ جو کچھ لوگ جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں, جیسے سوسائڈ بومبنگ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بعد میں ان کو جنت ملے گی. تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ان کا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قتل کرو گے تو جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جہاد, ٹھیک ہے, کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو جنت ملے گی. اب وہ مرنے والے بہت سے لوگ ہیں, احمدی بھی تو شہید ہوتے ہیں. احمدیوں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا ہوتا, خود ہی قتل ہو جاتے ہیں نا, تو جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربانی کرنے والا شہید ہے, یہ گواہی دیتا ہے. اور شہید کی صرف مرنا ہی صورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ گواہی دینا کہ اسلام سچا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے لیے ہر قربانی کرنا, یہ بھی ایک شہادت کا درجہ رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, شہادت گواہی بھی کہلاتی ہے. باقی یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے نا کہ اسلام پہ جب حملہ ہو, جو یہ اس نے آیت پڑھی ہے جو ان کو چوتھی قسم جو تھی کہ جنگ کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ قتل کرنے کی, اس سے اگلی آیت میں یہ ہے کہ کیوں اجازت دی گئی ہے, اس لیے, اور اس کا مقصد کیا ہے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر نہ اجازت دی جاتی تو یہ لوگ جو ہیں یہ نہ کوئی ٹیمپل کو رہنے دیتے, نہ کسی سینیگوگ کو رہنے دیتے, نہ کسی چرچ کو رہنے دیتے, نہ کسی مسجد کو رہنے دیتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ, مسلمانوں کو اگر اجازت دی گئی ہے
تو ان کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو مذہب سے لڑائی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ٹیمپل کو بھی محفوظ کیا گیا ہے قرآن کریم میں، سیناگوگ کو بھی، چرچ کو بھی اور مسجد کو بھی، ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، ہیں. تو اسی لیے جب جنگ کی اجازت ملی تو صرف ان لوگوں کے لیے جب دین کو لوگ ختم کرنا چاہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم عیسائیوں کے خلاف جنگ کرو یا یہودیوں کے خلاف جنگ کرو. ہاں جو اسلام پہ حملہ کرے اور تمہیں مارنا چاہے، تمہیں تکلیفیں دے، تو تم اسی طرح اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہو، اسی طرح ان کا جواب دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاد ہوا اور جنت چلی گئی، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بلا مقصد اگر تم ایک کو مارو گے تو اس طرح ہی تمہیں پوری انسانیت کو مال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مسلمان کو مارو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. آن رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں، تو وہ بھی مسلمان ہے. اور اس کو قتل کرنے والا جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے. تو یہ لوگ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جہنمی. پھر یہ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو کلبوں میں فائرنگ کر کے، سوئسائڈ بامبنگ کر کے یا اور چیزیں کر کے. تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہنم ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا بلا مقصد، ایک آدمی کو بھی قتل کرنا جو ہے جس طرح پوری انسانیت کو قتل کر دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض اور جہنم میں جائیں گے. وسلم جنگوں کے لیے جب بھیجتے تھے، جب اسلام پہ حملے ہوتے تھے اور جنگیں ہوتی تھیں، وسلم بڑا واضح طور پہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی پریسٹ کو نہیں، چرچ کے راہب کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا. اور کوئی بھی شخص جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا کے لڑ نہیں رہا، اس کو نہیں، تم نے اس سے نہیں لڑنا، تم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. بلکہ تو یہ تو جو کر رہے ہیں دہشت گرد گروپ، یہ دہشت گردی ہے، بروٹیلٹی ہے. یہ کوئی جنت میں جانے والی کوئی حساب نہیں ان کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے کہ وقفینوں کو کون سی فیلڈ میں زیادہ جانا چاہیے؟ زیادہ جانا چاہیے؟ کون سی فیلڈ زیادہ بیسٹ رہتی ہیں؟ اچھا، میں اتنی دفعہ خود پہ باتیں کر چکا ہوں، ابھی تو تمہیں یہی نہیں پتہ لگا. 19 سال 18 سال کے ہو گئے ہو؟ 7 نہیں 17 ہونا بھی ہونے والی ہی ہو. دیکھو پہلے میں نے کہا تھا مشنری چاہیے ہمیں، ڈاکٹر چاہیے ہمیں، کچھ حد تک ٹیچرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، ٹیچرز چاہیے ہمیں کافی، کچھ حد تک انجینئرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، دوسرے فیلڈز میں بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن فی الحال ابھی مشنریز کا جو فیلڈ ہے وہ بھی سیچوریٹ نہیں ہوا، اس میں کافی چاہیے. ٹھیک ہے. Assalamu alaikum Hazur. My question is, what does Islam say about life out there in the universe? Life? Life out there in the universe, so alien life. Alien life. Yeah. Islam says, you see, we believe that there are so many universes, even in millions. Even as Muslim Islam has written that there might be some other universes, and even they can be in millions. Yeah. And it is quite possible that there is life on those planets and universes. So we believe if there is any other planet and universe, there can be some life there. But this we do not know that those aliens will come here in this earth, or we can on our earth, or we can go there. But we believe that there is life. There might be life in other universes as well. Take? Other planets, I mean the planets of other universes. Assalamu alaikum Hazur. Are we required to observe our fast during exam season? Huh? Are we required to observe our fast during exam seasons? During exam season? If you can tolerate, you can.
Otherwise, you see, fasting is not obligatory on you till the age of 17 or 18, when you are quite mature. And it all depends on your physique. If you are physically well built, yes, like him or other, then you can do it. So it all depends on you. You can judge yourself that can you bear all these two burdens of studying, reading, and of fasting, right? If yes, then you can do, otherwise not. या अब तुम क्या कहते हो? अस्सलाम हुजूर, मेरा सवाल था कि ज़ोहर नमाज में 4 जो फ़र्ज़ हैं और 2 सुनते हैं, उनमें वक्फ़ा हो सकता है? क्या मतलब? तो थोड़ी देर इस तरह वक्फ़ा हो सकता है कि अगर तुमने जुमा पढ़ा है मस्जिद में या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है मस्जिद में और उसके बाद घर आ गए और 20 मिनट लगे तुम्हें घर आने में, 25 मिनट लगे घर आने में, तो सुनो तो तुम घर आके पढ़ सकते हो। मैं मस्जिद बैतुल-हुदू में जुमा पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ घर आते आते मुझे 20-25 मिनट लग जाते हैं, मैं वापस घर आके सुनते पढ़ता हूँ। वक्फा हो गया जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा सवाल है ये जिहाद के बारे में। ये नॉन अहमदीज़ के ऊपर क्यों नहीं अफेक्ट पड़ता है? हम असली इस्लाम मुस्लिम हैं, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं अफेक्ट पड़ता है? ये जिहाद एनिमी नहीं है लेकिन अच्छा है, ये सवाल था। क्या मतलब एनिमी नहीं है, अच्छा है? मेरा वो non-Ahmadis, why don't they accept jihad is good, but on their minds it's bad? Non-Ahmadis say jihad is good, but what do they say? It's bad. It's bad for them. It's affecting them. It's affecting them. This, you see, اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر جہاد تم میری خاطر کر رہے ہو تو تم پھر جیتو گے. But what we are seeing, they are not winning, they are losing. So it means it is not jihad for the sake of Allah. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جہاد نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنے they are just fighting for the gain of their own vested interests. ٹھیک ہے؟ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ تم 15 سال کے ہو گئے ہو؟ 16 کے ہو؟ سب سے اچھا کہ دے دو اس کو مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے ایف ورلڈ وار ہو گیا ہوا ہے پھر ہم احمدیز کا رول کا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ رول ہمارا احمدیز کیا رول ہونا چاہیے ورلڈ وار میں؟ جی اگر تو جنگ ہوگی، پہلے بھی تو ورلڈ وار 2 ہوئی نا، ہیں اس میں احمدی جو تھے اس وقت انڈو پاکستان جو تھا برٹش کالونی تھی، ٹھیک ہے، تو برٹش آرمی میں احمدی بھی شامل ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے. تو جس ملک میں جو سولجر ہیں اور آرمی میں جنہوں نے جوائن کی ہوئی ہے وہ تو بہرحال ان کی طرف سے لڑائی کریں گے، لیکن عام طور پہ احمدی کا رول یہی ہونا چاہیے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور اس کے وہ ایکسٹریم رزلٹ نہ نکلیں جو نکل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں 70 ملین پیپل، لوگ جو تھے نا وہ مر گئے تھے. اور اب اگر جنگ ہوئی نا، اگر ایٹم بم پھڑا یا کوئی جنگ ہوئی اس طرح ورلڈ وار کھلی، اول تو ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ ورلڈ وارس ہو رہی ہیں، ریجنل اسکیلس پہ تو ہو رہی ہیں نا، بڑے اسکیل پہ اگر ہوئی تو پھر 70 ملین نہیں، یہ تو بلین سے اوپر چلے جائیں گے مرنے والے.
تم لکھ کے دینا مجھے سوال, بعد میں لکھ کے دفتر دے دینا, ٹھیک. ہاں اور ہاں 5 منٹ اور ہیں, بتا دو جلدی سے. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. حضور ہم شریعہ لاء کے بارے میں کیا ہمارا ہے بلیو؟ کہاں لاگو کرنا ہے تم نے؟ جو مسلمان ملک ہیں وہ شریعہ لاء لاگو کریں, جو مسلمان ملک ہی نہیں ہیں وہ کس طرح شریعہ لاء لاگو کر سکتے ہیں؟ مطلب احمدیت کے کیا سوچ ہے شریعہ لاء کے بارے میں؟ دیکھیں احمدیت کی سوچ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں وہ شریعت لاگو کریں, لیکن ہم برٹش گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں شریعت لاگو کریں, سوائے اس کے یہ خود کہیں کہ اچھا ہم تمہیں آپشن دیتے ہیں. جس طرح جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں جو آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہوا, یہودی بھی تھے وہاں, دوسرے ٹرائب بھی تھے اور مسلمان بھی تھے, اور لیڈر انہوں نے چن لیا وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا جو مسلمان ہے وہ ہم ڈیل کریں گے مسلمان اسلامک لاء کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری قرآن کریم, اور یہودی کا اپنا ایک لاء ہے یہودیوں کا, ان کی تورات کے مطابق, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مطابق وہ ڈیل ہوگا, ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا, یا جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے مطابق ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں اگر کسی ایگریمنٹ کے میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ اگر کہیں تمہیں گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جس حد تک گورنمنٹ جاتی ہے. لیکن مثلا میٹریمونیل لاء ہے جو مثلا لوگوں کے گھروں کے مرد خامد عورتوں کا ہے, شادی بیاہ کے قانون ہیں, اس میں اگر تمہارا ویسٹرن گورنمنٹ بھی کوئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شریعت لاء ہم یہاں لاگو کرتے ہیں, یا لاء ڈیورس کا یا اس قسم کے لاز ہیں, تو اس حد تک جہاں تک گورنمنٹ اجازت دے تو ہم شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, شور نہیں بجا سکتے ان کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کہ ضرور شریعت لاء لاگو کرو, ٹھیک ہے. ہاں یہ مسلمان کہتے ہیں نا شریعت لاء لاگو کرو, تو پھر یہاں رہتے کیوں؟ انہوں نے اپنا لاء لاگو کرنا ہے جو ان کا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اتنی جنرس ہے, وہ دکھاتی ہے اس قسم کی جنراسٹی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے بعض لاز شریعہ لاء جو ہیں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا انیکٹ کر سکتے ہیں اپنے, اور اپنے جو ہے لاز ہیں ان میں شامل کر سکتے ہیں, تو پھر یہ ان کا اس حد تک ہم جا سکتے ہیں, ادروائز نہیں. جی جزاک اللہ. ہاں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. تو میرا سوال ہے کہ آج کل کی جو ٹینشنز چل رہی ہیں اس دنیا میں, جو امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان جو ٹینشنز چل رہی ہیں, اس کا ہم کیسے اپروچ کریں؟ کہ کیسے ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہم نارتھ کوریا کے وہ کیا نام ہے اس کا, چونگ پونگ ہے نا, اور ادھر ٹرمپ ہے, دونوں ہی پاگل ہیں, دونوں کو ہم پھینٹی لگا دیتے, زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے. لیکن ہمارے پاس وہ تو کچھ نہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ٹھیک ہے. اور دوسرے ٹرمپ تو ساری دنیا میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ آج کل ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور سعودی عرب سے دوستی کر کے تو ایران کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں سارے یہ لوگ. مسلمان ملکوں میں بھی یہ جنگ جاری کروانا چاہتے ہیں, فار ایسٹ میں بھی جنگ جاری کروانا چاہتے ہیں, تو وہ اپنی سپریمیسی کو ذرا ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو احمدی تو ہمارے پاس طاقت تو کوئی نہیں, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال ان کے لیے, ٹھیک ہے. یا جس حد تک ان کو پیس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے بتا سکتے ہیں. یہی ہم پریس میں بھی کہتے رہتے ہیں, میڈیا میں بھی کہتے ہیں, اسی لیے میں نے مختلف لوگوں کو خط بھی لکھے تھے مختلف وقتوں میں, اب بھی کہتا رہتا ہوں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کہہ ہی سکتے ہیں, ٹھیک. چلو تم بتا دو. ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد جنازہ بھی ہے ابھی ایک. ہیں مائکرو فون لے لو نا, نماز پڑھ لینا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں ایسے سجدہ رکوع ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مختلف پوسچر جو ہیں
انسان کی حالتوں کے. جب آدمی بے چین ہوتا ہے نا, نماز کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس سے مانگنا ہے. جب تم بہت ڈیسپریٹ ہو, کسی بڑے آدمی کے سامنے مانگنے جاؤ, تو اس وقت تم ایک تو یہ کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو, تو یہ قیام کی پوزیشن ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا. پھر بہت زیادہ اسی حالت میں جب تمہیں بے چین ہو کے جھکتے ہو تو پھر تم جھک جاتے ہو رکوع میں ہیں. پھر کھڑے ہو کے پھر آدمی مختلف حالتوں میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ حالتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مختلف حالتوں میں ہمارے جو پوسچرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جتنا زیادہ ہم ہمبل ہو سکتے ہیں, ہیوملٹی دکھا سکتے ہیں, وہ دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے, سجدہ جو ہے وہ آخری انتہا ہے اس کی, کہ آگے جھک گئے اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل ہی مانگنے کے لیے. تو یہ ظاہر کرتے ہیں ذرا, یہ کہ فزیکل ایکشن جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں ہمارے کرنے چاہیے. صرف ہمارا صرف ظاہر ہی نہیں ہونا چاہیے شو آف, دل کی حالت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اسی طرح جس طرح ہم کھڑے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کے ہمارا اللہ یاد دل کی ہماری ایسی حالت ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آ کے رکوع کرتے ہیں, جھکے ہیں, پھر بے چین ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, پھر سجدے میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو دل بھی وہی کیفیت تاری ہو, پھر جذبات کی کیفیت تاری ہوتی ہے. دل آدمی کو دعا کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, رونے کا مزہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حالت بنایا کرو. اور تمہارے بعد میں, ہاں تم بتاؤ, پیچھے دے دو. Assalamu alaikum, Pyare Huzur. A lot of my non-Muslims friends say that in Islam, men and equal are not. In Islam, men and women are not fully equal. I tell them that they are in their own right, but then there's also things like that the women has to wear the hijab, and then maybe the men has more freedom. So how should I respond to this? سوال یہ ہے کہ ویمن ویئر حجاب, تو حجاب کیوں ہوا تھا؟ یہ بھی اس لیے کہ ایک وقت میں یہودی جو تھے مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے, یا غیر مسلمان جو تھے, اس وقت پردے کا حکم نازل ہوا. ٹھیک ہے, اور جہاں قرآن شریف میں حکم ہے نا پردے کا عورت کو کہ حجاب لو, یا سر ڈھانکو, بوزم چھپاؤ, وہاں پہلے مرد کو حکم ہے. اس سے پہلی جو آیت ہے نا قرآن کریم میں, وہ مرد کے لیے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو, عورتوں کو نہ دیکھو پٹر پٹر. تو آنکھیں یوں کر کے غور غور سے عورتوں کو دیکھتے ہیں, ان کو منع کیا ہے اسلام نے. پھر عورتوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی نہ مردوں کی طرف دیکھو اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھو, کیونکہ مرد کا اعتبار کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تم لوگ جوان ہو چکے ہو, تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اتنا زیادہ دیکھتی نہیں مرد کو, لیکن مردوں کی جو ہے نا جو نظریں ہیں نا زیادہ لسٹفلائز رہتی ہیں عورتوں کی طرف, اور جو غلط چیز ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا کہ پہلے تم لوگ مردوں کے ذہن اور آنکھیں پاک کر لو, دماغ کو صاف کر لو ہیں, اور یہ گارنٹی دے دو کہ اس طرح کی غلط نظر سے نہیں عورتوں کو دیکھیں گے. پھر تم بے شک کہہ دو کہ پردہ نہ کرو, تو ہم بھی مان لیں گے پردے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ جو سیگریگیشن اور پردے کی باتیں ہوتی تھیں, وہ جو امریکہ لاس اینجلس میں جو ہالی ووڈ کے جو ایک وہ کیا نام تھا اس کا جو فلم میکر ہے, ہاں وہ ہوا, اور اب یہاں بھی واقعات ہو رہے ہیں. روز اخبار میں ہوتا ہے کسی نہ کسی پولیٹیشین پہ, ایک پولیٹیشین نے ریزائن کر دیا, تمہارے ایک پولیٹیشین کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس پہ الزام لگ گیا, تو نہ ناٹ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس نے سوئسائڈ کر لی. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے. اگر حجاب ہوتا اور عورتوں اور مردوں کی فری مکسنگ نہ ہوتی, آپس میں اس طرح مکس اپ ہو رہے ہوتے, اور فری انٹریکشن یا جو بھی ریلیشن ہے نہ ہوتے, تو اس قسم کے ایشوز نہ اٹھتے, اسکینڈل جو بن رہے ہیں نہ بنتے. تو اب یہ ان میں سے بھی بعض لوگ کہنے لگے ہیں یہ بہتر ہے, پھر مسلمان زیادہ بہتر ہیں جو کہتے ہیں سیگریگیشن ہو اور حجاب ہو, ہماری عورتوں کو اس طرح کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, تو بلکہ BBC پہ ایک پروگرام آ رہا تھا کچھ 10-12 دن پہلے, اس پہلے میں ریڈیو پہ تھا, تھوڑا سا حصہ ان کو TV پہ بھی دکھایا تھا. اس میں انہوں نے کہا, بعضوں نے کہا کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو صحیح لباس نہیں پہنتے, پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہوتی, اور مردوں کے سامنے اس طرح جاتی ہیں, اس کی وجہ سے پھر یہ ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں.
خود یہ لوگ ماننے لگے، اب کہتے ہیں حجاب حجاب کی بات کرتے ہو. ان کے سامنے ان کے آگے ہی ان کی باتیں. یہ پچھلے 2 مہینے سے یہی ایشو کنٹروورشل ایشو چل رہے ہیں، رائٹس آف ویمن اینڈ مین. اگر تم اخبار پڑھتے ہو، نیوز سنتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لاس اینجلس سے شروع ہوا تھا مسئلہ، وہ اب ساری دنیا میں پھیل گیا. ہر ایک جگہ نئے نئے ایشو اٹھ رہے ہیں. اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد میں حیا کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم بہرحال سب سے اچھی تعلیم. ٹھیک، السلام علیکم.